قوم عاد کی تباہی کا قصہ قرآن پاک میں عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قوم اپنی طاقت، قد آور جسموں اور بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی، لیکن ان کا تکبر ہی ان کی بربادی کا سبب بنا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر آباد ہونے والی ایک طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ ارم نامی شہر میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا شہر بنایا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جیسا شہر دنیا کے کسی ملک میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ وہاں نہریں، باغات اور سونے چاندی کے محلات تھے۔ وہ لوہے اور پتھر کے کام میں اس قدر ماہر تھے کہ پہاڑوں کے اندر بلند و بالا ستون کھڑے کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں 3 بنیادی باتوں کی طرف بلایا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرو، کمزوروں پر ظلم بند کرو۔ وہ لوگوں کو بلا وجہ قید کر لیتے اور بے دردی سے قتل کرتے تھے۔ اپنی نعمتوں پر غرور نہ کرو۔ لیکن ان کا جواب یہ تھا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ڈراتے ہو۔ جہاں انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے ستونوں والے محلات تعمیر کیے تھے، اللہ نے انہیں بے پناہ جسمانی قوت اور مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ شکر ادا کرنے کے بجائے بت پرستی اور ظلم و ستم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک برگزیدہ شخصیت حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور ظلم چھوڑنے کی دعوت دی۔ قوم عاد نے نہایت تکبر سے جواب دیا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں دیوانہ نعوذ باللہ قرار دیا۔ جب قوم عاد اپنی سرکشی پر قائم رہی تو پہلے ان پر 3 سال تک بارش نہ ہونے کی صورت میں قحط مسلط کیا گیا۔ اس آزمائش کے باوجود انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنے بتوں سے بارش مانگتے رہے۔ ایک دن انہوں نے آسمان پر ایک گہرا بادل دیکھا۔ وہ خوش ہوئے کہ شاید اب بارش ہوگی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک انتہائی سرد اور تیز رفتار آندھی مسلط کر دی، جس کی خصوصیات یہ تھیں، یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ ہوا اتنی زوردار تھی کہ لوگوں کو زمین سے اکھیڑ کر پٹخ دیتی تھی۔ قرآن میں بیان ہے کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ان کے عالیشان محلات اور مضبوط قلعے مٹی کے ڈھیر بن گئے اور پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ پھر جب انہوں نے اسے عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف بادل کی صورت میں آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہمیں سیراب کرے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یعنی وہ آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند با ایمان ساتھی اس ہولناک تباہی سے محفوظ رہے، جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا تھا۔